انسان کی زندگی صرف چند سالوں کا سفر نہیں بلکہ ایک ایسا امتحان ہے جس کے بعد ہمیشہ کی زندگی شروع ہونے والی ہے۔ قرآن مجید اور احادیث مبارکہ میں جنت کی خوشخبریوں کے ساتھ ساتھ جہنم کے عذاب کا بھی ذکر کیا گیا ہے تاکہ انسان اپنے اعمال کو درست کرے اور برائیوں سے بچ سکے۔ جہنم کا ذکر سنتے ہی دل کانپ اٹھتا ہے کیونکہ اس کی آگ دنیا کی آگ سے کہیں زیادہ شدید اور خوفناک ہے، لیکن اللہ تعالی کی رحمت اتنی وسیع ہے کہ اس نے کچھ ایسے لوگوں کا بھی ذکر فرمایا ہے جن پر جہنم کی آگ حرام کر دی جاتی ہے، یعنی وہ لوگ قیامت کے دن جہنم کے عذاب سے محفوظ رہتے ہیں اور اللہ کی رحمت انہیں اپنے سائے میں جگہ دیتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو ایسے اعمال کے بارے میں بتایا جن کی وجہ سے انسان جہنم سے بچ سکتا ہے۔ ان احادیث میں سے ایک مشہور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم کی آگ اس شخص پر حرام ہے جو نرم دل ہو، لوگوں کے ساتھ نرمی سے پیش آنے والا ہو، قریب رہنے والا ہو اور لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرنے والا ہو۔ اس حدیث میں ایک بہت بڑا اصول بیان کیا گیا ہے کہ انسان کا اخلاق اور اس کا دوسروں کے ساتھ رویہ اللہ کے نزدیک بہت اہم ہے۔ جو شخص لوگوں کے ساتھ سختی، تکبر اور غرور سے پیش آتا ہے وہ اپنے لیے مشکلات پیدا کرتا ہے، جبکہ جو انسان نرم مزاج اور مہربان ہوتا ہے وہ اللہ کی رحمت کے قریب ہو جاتا ہے۔ نرم دل انسان وہ ہوتا ہے جو دوسروں کے درد کو محسوس کرتا ہے۔ اگر کوئی مصیبت میں ہو تو اس کی مدد کے لیے آگے بڑھتا ہے، اگر کوئی غلطی کر بیٹھے تو اسے معاف کر دیتا ہے۔ ایسے لوگ معاشرے میں سکون اور محبت پھیلاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی اس بات کی بہترین مثال ہے۔ آپ نے ہمیشہ لوگوں کے ساتھ نرمی اختیار کی، حتیٰ کہ وہ لوگ بھی جو آپ کے دشمن تھے آپ کے اخلاق سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکے۔ جہنم کی آگ سے محفوظ رہنے والے لوگوں میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جو اللہ کے خوف سے روتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ دو آنکھیں ایسی ہیں جنہیں جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی، ایک وہ آنکھ جو اللہ کے خوف سے روئے اور دوسری وہ آنکھ جو اللہ کی راہ میں پہرا دیتے ہوئے جاگتی رہے۔ اللہ کے خوف سے رونا دراصل دل کی نرم مزاجی اور ایمان کی گہرائی کی علامت ہے۔ جب انسان اپنے گناہوں کو یاد کرتا ہے اور اللہ کی عظمت کو محسوس کرتا ہے تو اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آتے ہیں، اور یہی آنسو قیامت کے دن اس کے لیے نجات کا سبب بن جاتے ہیں۔ اسی طرح وہ لوگ بھی جہنم کی آگ سے محفوظ رہتے ہیں جو سچے دل سے اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ نماز، روزہ، زکوٰۃ اور دیگر عبادات صرف ظاہری اعمال نہیں بلکہ دل کی کیفیت بھی ان میں شامل ہوتی ہے۔ جو شخص خلوص نیت کے ساتھ اللہ کی عبادت کرتا ہے اس کے دل میں اللہ کی محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ جب دل میں اللہ کی محبت آ جائے تو انسان برائیوں سے خود بخود دور ہونے لگتا ہے۔ ایک اور اہم وصف جس کی وجہ سے جہنم کی آگ انسان پر حرام ہو سکتی ہے وہ صدقہ اور خیرات ہے۔ صدقہ صرف مال دینے کا نام نہیں بلکہ ہر وہ کام جس سے کسی کو فائدہ پہنچے صدقہ کہلاتا ہے۔ اگر کوئی شخص کسی بھوکے کو کھانا کھلا دے، کسی غریب کی مدد کر دے یا کسی پریشان حال انسان کو تسلی دے دے تو یہ سب صدقہ کے زمرے میں آتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ صدقہ اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کر دیتا ہے اور انسان کو مصیبتوں سے بچاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جو شخص لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرتا ہے اللہ اس کے لیے آخرت میں آسانی پیدا کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم اپنے ارد گرد کے لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں، ان کے مسائل حل کرنے میں مدد کریں اور ان کے لیے زندگی کو آسان بنانے کی کوشش کریں تو اللہ تعالی قیامت کے دن ہمارے حساب کو آسان کر دے گا۔ جہنم سے بچنے والے لوگوں میں ایک اور گروہ وہ ہے جو تکبر سے دور رہتا ہے۔ تکبر ایک ایسی بیماری ہے جو انسان کو اللہ سے دور کر دیتی ہے۔ تکبر کرنے والا انسان خود کو دوسروں سے بہتر سمجھتا ہے اور یہی احساس اسے گناہوں کی طرف لے جاتا ہے۔ قرآن مجید میں شیطان کی مثال دی گئی ہے جس نے تکبر کی وجہ سے اللہ کے حکم کی نافرمانی کی اور ہمیشہ کے لیے مردود قرار پایا۔ اس کے برعکس جو انسان عاجزی اختیار کرتا ہے اللہ تعالی اسے بلند مقام عطا فرماتا ہے۔ اسی طرح وہ لوگ بھی جہنم کی آگ سے محفوظ رہ سکتے ہیں جو لوگوں کو معاف کرنے کی عادت رکھتے ہیں۔ دنیا میں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ لوگ ایک دوسرے سے ناراض ہو جاتے ہیں، دلوں میں کینہ اور بغض پیدا ہو جاتا ہے، لیکن اسلام ہمیں معاف کرنے اور درگزر کرنے کی تعلیم دیتا ہے۔ جو شخص لوگوں کو معاف کر دیتا ہے اللہ بھی اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ جہنم سے بچنے کا ایک اور راستہ سچائی ہے۔ سچ بولنا اور سچائی پر قائم رہنا ایمان کی بنیادی علامت ہے۔ جو شخص سچائی کو اختیار کرتا ہے وہ آہستہ آہستہ نیکی کی طرف بڑھتا جاتا ہے اور نیکی اسے جنت تک پہنچا دیتی ہے، جبکہ جھوٹ انسان کو گناہوں کی طرف لے جاتا ہے
اور گناہ اسے جہنم کے قریب کر دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور خوشخبری دی کہ جو شخص اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہتا ہے، اس پر جہنم کی آگ حرام ہو جاتی ہے۔ لیکن اس کلمے کا مطلب صرف زبان سے کہنا نہیں، بلکہ دل سے اس پر یقین رکھنا اور اپنی زندگی کو اس کے مطابق ڈھالنا ہے۔ جب انسان واقعی اس بات پر یقین کر لیتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، تو اس کی زندگی کا ہر عمل اللہ کی رضا کے لیے ہو جاتا ہے۔ اسلام ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے کہ انسان اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ والدین کی خدمت اور ان کی اطاعت اللہ کے نزدیک بہت بڑا عمل ہے۔ جو شخص اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے، اللہ اس سے راضی ہو جاتا ہے۔ والدین کی دعائیں بھی انسان کے لیے بہت بڑی نعمت ہوتی ہیں، جو اسے دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی دلا سکتی ہیں۔ جہنم سے محفوظ رہنے کے لیے انسان کو اپنے دل کو صاف رکھنا بھی ضروری ہے۔ حسد، بغض اور نفرت جیسے جذبات انسان کے دل کو سخت بنا دیتے ہیں۔ جب دل سخت ہو جائے تو انسان نیکیوں سے دور ہونے لگتا ہے۔ اس کے برعکس اگر دل میں محبت، رحم اور خیر خواہی ہو تو انسان کا کردار بھی خوبصورت ہو جاتا ہے اور وہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ قرآن مجید میں بار بار یہ پیغام دیا گیا ہے کہ اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے۔ جو شخص سچے دل سے توبہ کر لے، اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اس لیے اگر کسی انسان سے غلطیاں ہو جائیں تو اسے مایوس نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ توبہ انسان کو نئے سرے سے زندگی شروع کرنے کا موقع دیتی ہے۔ جہنم کا عذاب واقعی بہت سخت ہے، لیکن اللہ تعالی نے اس سے بچنے کے راستے بھی واضح کر دیے ہیں۔ نرمی، عاجزی، سچائی، عبادت، صدقہ، معافی اور اللہ کا خوف وہ صفات ہیں جو انسان کو جہنم سے دور اور جنت کے قریب لے جاتی ہیں۔ اگر انسان اپنی زندگی میں ان صفات کو اپنا لے تو نہ صرف اس کی دنیا بہتر ہو سکتی ہے، بلکہ آخرت میں بھی اسے کامیابی نصیب ہو سکتی ہے۔ اسلام کا پیغام دراصل انسان کو ایک بہتر انسان بنانا ہے۔ جب انسان اپنے اخلاق کو درست کرتا ہے، دوسروں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے اور اللہ کی رضا کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لیتا ہے تو اس کی زندگی میں سکون پیدا ہو جاتا ہے۔ یہی وہ راستہ ہے جو انسان کو جہنم کے عذاب سے بچا کر جنت کی طرف لے جاتا ہے۔